محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاذ تلمیذ۔ محترم طلباء کرام، پچھلے درس میں ہم نے جملہ قولیہ کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ جملہ قولیہ سے مراد وہ جملہ ہے جو قول، فاعل اور مقولہ سے مل کر بنے۔ مقولہ سے مراد قائل کی کہی ہوئی بات ہے، یعنی کہنے والا جو بات کہتا ہے اس کو مقولہ کہتے ہیں۔ جیسے خالد یقول انا تلمیذ، خالد کہتا ہے کہ میں ایک شاگرد ہوں، تو یہاں پر یہ خالد جو ہے اس میں یہ جو ہے یہ قائل ہے، اور انا تلمیذ یہ اس کا مقولہ ہے، یعنی اس کی کہی ہوئی بات ہے۔ خالد کہتا ہے کہ میں ایک شاگرد ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ استاذ اور شاگرد کے درمیان مکالمہ پڑھیں گے، وہ دونوں آپس میں گفتگو کریں گے۔ تو انشاءاللہ آج ہم استاذ اور شاگرد کے درمیان ایک مکالمہ پڑھیں گے اور اس کے ضمن میں فعل امر کا استعمال سیکھیں گے۔ تو آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ استاذ ایک استاذ، تلمیذ ایک شاگرد۔ قم یا خالد، اے خالد کھڑا ہو جا۔ اس میں یہ قم جو ہے یہ فعل امر ہے، فل کے وزن پر۔ باب نصر ینصر اجوف سے فعل امر حاضر معلوم فل کے وزن پر آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فعل امر حاضر معلوم کو فعل مضارع معلوم کے مخاطب کے صیغوں سے بنایا جاتا ہے۔ تو قم جو کہ واحد مذکر مخاطب فعل امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے، اس سے تقوم جو کہ واحد مذکر مخاطب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اس سے بنایا گیا ہے۔ پہلے علامت مضارع یعنی اس کے شروع میں جو تا ہے، تقوم کے شروع میں جو تا ہے اس کو ہٹایا گیا، تو تقوم سے قوم ہو گیا، اور پھر اس کا جو آخری حرف ہے یعنی میم اس کو ساکن کر دیا گیا، جزم دیا گیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے دو ساکن ایک ساتھ آ گئے، ایک وہ اور ایک میم، اور جب دو ساکن ایک ساتھ آ جائے تو ایک کو حذف کرنا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ پھر ایک کو حذف کرنا ہے، اور چونکہ زور ہمیشہ کمزور پر چلتا ہے، لہٰذا وہ جو کہ حرف علت ہے اس کو گرا دیا جائے گا، یعنی حذف کر دیا جائے گا۔ تو جب اس کو حذف کر دیا گیا تو اس طرح یہ قم ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شروع کا میں جو علامت مضارع ہے اس کو حذف کرنے کے بعد، گرانے کے بعد، اگر بعد والا حرف متحرک ہو یعنی قاف متحرک ہو تو پھر تو فعل امر تیار ہے، اور اگر متحرک نہ ہو تو پھر شروع میں حمزہ وصلی لانا ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پر قاف جو کہ علامت مضارع کے بعد والا حرف ہے وہ متحرک ہے، یعنی اس پر پیش ہے، لہٰذا حمزہ وصلی لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو باب نصر ینصر اجوف سے فعل امر حاضر معلوم کو اس طرح بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ نے براہ راست بنانا ہو تو بس یہ جو اس کا وزن ہے اس کے مطابق کارروائی کیجیے۔ دیکھیے یہ فا لام، فا کلمہ کی جگہ پر فا کلمہ رکھیے اور لام کلمہ کی جگہ پر لام کلمہ رکھیے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کاف و میم مادہ ہے، تو فا کلمہ کی جگہ پر ہم فا کلمہ رکھیں گے یعنی کاف، اور لام کلمہ کی جگہ پر لام کلمہ رکھیں گے یعنی میم۔ تو اس طرح یہ قم جو ہے فعل امر تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کاف و لام جب مادہ ہو تو پھر فا کلمہ کی جگہ پر کاف اور لام کلمہ کی جگہ پر لام، تو اس طرح قل۔ تو کاف و میم سے قم اور کاف و لام سے قل، تقوم سے قم اور تقول سے قل فعل امر بن جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے صیغوں کو بھی قیاس کر لو۔ قم یا خالد، اے خالد کھڑا ہو جا۔ یہ قم جو ہے یہ فعل امر ہے، اور اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور یہ یا خالدوں کے لیے جواب ندا ہے، یا خالد ندا ہے
اور قم جو ہے یہ جواب ندا ہے، ندا اور جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ۔ قم یا خالد، اے خالد کھڑا ہو جا، انا اقوم، میں کھڑا ہوتا ہوں یا میں کھڑا ہو رہا ہوں۔ انا جو ہے یہ مبتدا ہے اور اقوم یہ فعل با فاعل ہے، یعنی اس کے اندر انا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، تو اقوم فعل اپنے فاعل انا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا انا اور اقوم خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انا اقوم میں کھڑا ہوتا ہوں، این انت تو کہاں ہے، این جو ہے یہ خبر مقدم ہے اور انت یہ مبتدا مؤخر ہے، مبتدا مؤخر اور خبر مقدم مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ۔ این انت تو کہاں ہے، تم کہاں ہو۔ انا فی الفصل میں درسگاہ میں ہوں، انا جو ہے یہ مبتدا ہے اور فی الفصل یہ اپنے متعلق سے مل کر خبر ہے، فی حرف جار ہے اور الفصل یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے موجود صیغہ اسم مفعول محذوف کے ساتھ۔ موجود صیغہ اسم مفعول محذوف، اس کے اندر انا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا نائب فاعل ہے، تو موجود صیغہ اسم مفعول اپنے نائب فاعل انا اور متعلق فی الفصل سے مل کر جملہ فعلی شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدا انا اور خبر موجود فی الفصل مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب استفہام۔ انا موجود فی الفصل، میں درسگاہ میں موجود ہوں، انا فی الفصل میں درسگاہ میں ہوں۔ خذ الکتاب، کتاب پکڑ لو، کتاب لے لو۔ آخذ الکتاب، میں کتاب پکڑتا ہوں یا پکڑ رہا ہوں، یا میں کتاب لیتا ہوں یا لے رہا ہوں۔ ترکیب نہایت آسان ہے، انشاءاللہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ امشی الی الباب، دروازے کی طرف چل، دروازے کی طرف چل۔ امشی جو ہے یہ فعل امر ہے افعی کے وزن پر۔ باب ضرب یضربون ناقص سے فعل امر حاضر معلوم افعی کے وزن پر آتا ہے، میم شین یا مادہ ہے۔ چلنا، تمشی یہ واحد مذکر مخاطب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اس سے یہ امشی بنا ہے۔ یہ دیکھیے تمشی پہلے علامت مضارع کو ہٹا دیا گیا تو اس طرح یہ میم شین یا یہ حاصل ہو گیا۔ اب چونکہ یہ میم ساکن ہے تو یہ پڑھا نہیں جاتا، تو آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ جب علامت مضارع کو ہٹانے کے بعد والا حرف ساکن ہو تو پھر شروع میں حمزہ وصلی لایا جاتا ہے، تو یہاں پر اب ہم حمزہ وصلی لائیں گے۔ اب مکسور لائیں گے یا مضموم، تو اس کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر عین کلمہ مفتوح یا مکسور ہو تو پھر حمزہ وصلی مکسور لائیں گے، اور اگر عین کلمہ مضموم ہو تو پھر حمزہ وصلی مضموم لائیں گے۔ چونکہ یہاں پر آپ دیکھیے عین کلمہ یعنی شین وہ مکسور ہے، یہ دیکھیے مکسور ہے، اس پر زیر ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے ہم حمزہ وصلی جو ہے وہ مکسور لائیں گے، تو یہ امشی ہو جائے گا۔ اب چونکہ آخر میں یہ آپ دیکھیں حرف علت ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب آخر میں حرف علت آ جائے تو اس کو حذف کرنا ہے یعنی گرانا ہے، تو اس طرح جو ہے یہ امشی ہو جائے گا، تمشی سے امشی ہو جائے گا افعی کے وزن پر۔ اسی طرح یہ جیم سے فا و مادہ ہے، گھٹنوں پر بیٹھنا۔ تجسی، یہ واحد مذکر مخاطب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، پہلے اس سے علامت مضارع کو ہٹائیں گے، تو جب اس سے علامت مضارع کو ہٹا دیا تو اب بعد والا حرف یعنی جیم جو ہے وہ ساکن ہے، لہٰذا شروع میں حمزہ وصلی لائیں گے، اور چونکہ عین کلمہ یعنی فا وہ مکسور ہے یعنی اس کے نیچے زیر ہے، لہٰذا شروع میں حمزہ وصلی مکسور لائیں گے، تو اس طرح یہ اجسی ہو جائے گا۔ اور پھر چونکہ آخر میں یا حرف علت ہے، جس طرح امشی کے آخر میں یا حرف علت ہے، تو یہاں پر بھی جس طرح وہاں پر حرف علت کو گرا دیا گیا تھا،
اس طرح یہاں پر بھی اس حرف علت کو گرا دیا جائے گا، یعنی حذف کر دیا جائے گا، تو یہ اج سے ہو جائے گا افعی کے وزن پر۔ تو اس طرح باب ضرب یضربون کس سے فعل امر حاضر معلوم بنایا جاتا ہے؟ افعی کے وزن پر۔ امشی الی الباب، دروازے کی طرف چل۔ امشی یہ فعل امر ہے، یعنی یہ واحد مذکر مخاطب فعل امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے۔ اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور الی الباب یہ جار مجرور ہے۔ الی جار اور الباب مجرور، جار مجرور مل کر دونوں متعلق ہوئے امشی فعل امر کے ساتھ۔ امشی فعل امر اپنے فاعل انت اور متعلق الی الباب سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ۔ امشی الی الباب، دروازے کی طرف چل۔ امشی الی الباب، میں دروازے کی طرف چلتا ہوں یا چل رہا ہوں۔ امشی یہ فعل ہے اور اس کے اندر انا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور الی الباب یہ جار مجرور ہے۔ الی جار اور الباب مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے امشی فعل کے ساتھ۔ امشی فعل اپنے فاعل انا اور متعلق الی الباب سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ امشی الی الباب، دروازے کی طرف چل۔ امشی الی الباب، میں دروازے کی طرف چلتا ہوں۔ اخرج من الغرفۃ، کمرے سے نکل۔ اخرج یہ فعل امر ہے، افعل کے وزن پر۔ تخرج یہ واحد مذکر مخاطب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ اخرج فعل امر اس سے بنایا گیا ہے۔ تو اس سے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے علامت مضارع کو ہٹائیں گے۔ تو یہ تخرج سے جب ہم نے علامت مضارع کو ہٹا دیا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد والا حرف جو ہے یعنی خا، وہ ساکن ہے یا متحرک۔ اگر متحرک ہو تو پھر تو حمزہ وصلی لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر متحرک نہ ہو بلکہ ساکن ہو تو پھر حمزہ وصلی لائیں گے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر یہ خا جو ہے یہ ساکن ہے، لہٰذا ہم حمزہ وصلی لائیں گے۔ اب کون سا حمزہ وصلی لائیں گے؟ تو اس کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہے۔ اگر مکسور یا مفتوح ہو تو پھر حمزہ وصلی مکسور لائیں گے، اور اگر عین کلمہ مضموم ہو تو پھر حمزہ وصلی مضموم لائیں گے۔ تو چونکہ یہاں پر عین کلمہ یعنی را وہ مضموم ہے، یہ دیکھیے را پر پیش ہے تخرجو، تو چونکہ را پر پیش ہے تو اس وجہ سے ہم یہاں پر حمزہ وصلی مضموم لائیں گے، اخرجو۔ اب آخری سٹیپ یہ ہے کہ جو آخر والا حرف ہے یعنی جیم، اس کو ساکن کر دیں گے، یعنی اس کو جزم دے دیں گے، پیش ہٹا دیں گے، تو اس طرح اخرجو سے اخرج ہو جائے گا افعل کے وزن پر، اور یہ فعل امر تیار ہو گیا۔ اور اگر عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہو تو پھر حمزہ وصلی جو ہے وہ مکسور لائیں گے، جیسے یہ دیکھیے تذہبو۔ پہلے علامت مضارع کو ہٹائیں گے، تو جب ہم نے علامت مضارع کو ہٹا دیا تو یہ دیکھیے زا جو ہے زال یہ ساکن ہے، بعد والا حرف یہ ساکن ہے، تو اب ہم شروع میں حمزہ وصلی لائیں گے، اور چونکہ عین کلمہ یعنی ہا وہ مفتوح ہے تو اب ہم جو حمزہ وصلی لائیں گے تو وہ مکسور لائیں گے، تو یہ اذهبوا ہو جائے گا، اور پھر آخر والا حرف جو ہے اس کو ساکن کر دیں گے، یعنی اس کو جزم دے دیں گے، تو اس طرح سے یہ اذهب ہو جائے گا۔ تو اس طرح تذهبوا سے اذهب فعل امر تیار ہو جائے گا۔ اخرج من الغرفۃ، کمرے سے نکل، کمرے سے نکل جا، بالکل وہی ترکیب ہے جو امشی الی الباب کی ترکیب ہے۔ اخرج من الغرفۃ، میں کمرے سے نکلتا ہوں یا میں کمرے سے نکل رہا ہوں، اس کی بالکل وہی ترکیب ہے جو امشی الی الباب کی ترکیب ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ خود کر سکتے ہیں، اگر آپ ذرا سا بھی دماغ پر زور ڈالیں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہ ہوگا۔ اذهب الی البیت، دروازے کی، اذهب الی البیت گھر کی طرف جا، اذهب الی البیت گھر کی طرف جا، یہ اذهب جو ہے یہ فعل امر ہے۔ ابھی ہم نے اس کا طریقہ سیکھ لیا کہ اس کو کس طرح بنایا جاتا ہے، تو اس کی بھی بالکل وہی ترکیب ہے جو اخرج من
غرفت اور امشی الی البابی کی ترکیب ہے۔ اذهب الی البیت، گھر کی طرف جا۔ اذهب الی البیت، میں گھر کی طرف جاتا ہوں۔ اذهب الی البیت، میں گھر کی طرف جاتا ہوں۔ امشی الی الباب اور اخرج من الغرفت کی جو ترکیب ہے بالکل وہی ترکیب اذهب الی البیت کی بھی ہے۔ انشاءاللہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ذرا سا بھی دماغ پر زور ڈالیں گے تو پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہ ہوگا۔ امید ہے آپ نے آج کا درس اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے کام کو آسان بنا دے، مزید آسان بنا دے، آسان سے آسان تر بنا دے، آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے، قابلیت و قبولیت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، ہمارا سینہ علم و عمل کے لیے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔